Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comments. انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھے تاکہ بلندی نصیب ہو۔ بعض اوقات ہم ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کر رہا ہے تو سنو، انہیں یاد دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف سے ہوتی ہے، دروازہ دوسری طرف سے بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ نمبر 1، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاج ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تین چیزیں یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ عورت کو وہ عزت دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو۔ اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے ہیں غالب، عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے ہیں غالب۔ دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے۔ جب کسی کی سچے دل سے فکر کرنے لگو، اسی وقت وہ اپنی اوقات دکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ہم ان کی زندگی کی کتاب میں اضافی حرف تھے۔ کبھی کبھی ہم جنہیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ہماری ہوشیاری کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حاسد کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دین کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ آپ کے چہرے کی خوبصورتی ریت میں دفن ہو جائے گی، لیکن آپ کے اعمال باقی رہیں گے جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ دانا کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائے، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہے، بلکہ
اور ہم خود ہیں۔ عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنا ضمیر تلاش کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہونے پر کھانے کی لذت کا ذائقہ نہیں لیتا، اسی طرح جب دل گنہگار ہوتا ہے تو عبادت کا مزہ بھی نہیں چکھ پاتا۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، اور رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے، سمجھے؟ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اگر زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی عینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا اور ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ صورت بغیر سیرت کے ایک ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہو اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ رب کو اوپر نہ دیکھو، رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچی کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ فیصلوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے فیصلوں پر غور کیجیے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوششیں مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ استاد سڑک اور سیڑھی اپنی جگہ پر ہی رہ جاتی ہے، مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کی غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی ساری سازشیں بیکار ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں رہو گے تو ماں باپ کے ناموں سے پہچانے جاؤ گے، گاؤں میں رہو گے تو ماں باپ کے ناموں سے پہچانے جاؤ گے۔ بڑے شہروں کی تمنا ہے تو پھر مکان نمبر سے پہچانے جاؤ گے۔ بالکل صحیح۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہنے کے بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔